نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام شرکائے درس فن قرآن مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم اس نشست کو ہم سب کے لیے قرآن فہمی کا ذریعہ بنائے، قرآن سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق بھی اور شعور بھی اللہ عطا فرمائے۔ وہ سارے احباب انتہائی خوش قسمت ہیں جن کی جسمانی، ذہنی، معاشی، علمی توانائیاں قرآن کے نور کو عام کرنے کے لیے صرف ہوتی ہیں۔ اللہ ان توانائیوں کو قبول بھی فرمائے اور ان میں مزید برکات کا نزول فرمائے۔ گزشتہ شب مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی تھا، کافی سارے احباب اس میں شریک تھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کی روشنی میں جو بیان کرنا ہے۔ اس موضوع کا حق تو تبھی ادا ہوتا تھا تب یہ حال بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا ہو۔ اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے، تاکہ ہر کوئی اپنی حسب حال اصلاح کا جو پہلو اس کو ملتا ہے تو اس کی قرآن حکیم کی روشنی میں بھولے۔ آج کا موضوع ہے معاشرتی رسومات میں افراط و تفریط۔ بالخصوص اس میں ہمارے جو غمی خوشی کے معاملات ہیں ان میں جو افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ غمی خوشی کے موقع پر کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے ایز اے مسلمان اپنانی تھیں مگر ہم نے نہیں اپنائی، کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو نہیں اپنانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے رسم و رواج کی جذباتی زنجیروں میں جھگڑا ہوا پورا معاشرہ اس نے ایسی چیزوں کو اپنا لیا جس کا اسلام کے عمومی مزاج کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آج اس ٹاپک کو بیان کرنا ہے۔ میں نے اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 تلاوت کی ہے۔
گفتگو کی ابتدا میں کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں مشکل ہے، نہیں سمجھ آ رہی تو بارے دیگر پوچھ لینا۔ گفتگو کی جو ابتدا ہے وہ کچھ اصولوں پر مبنی ہے، جس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے کہ شروع کی جائے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، اس کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں اپنے محبوب کی امت کو یوں مخاطب کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ یہ اس امت کو جو لقب دیا ہے یہ کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا، کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ لقب اس امت کو نہیں دیا، یہ لقب اس امت کو پیدا کرنے والے مالک نے دیا۔ فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط پیدا کیا۔ یہ جو لفظ ہے وسط، بولے سارے، اس کے پڑھتے ہی یا سنتے ہی ذہن کی تختی پر جو معنی یا اس لفظ کا مفہوم نقش ہوتا ہے یا ابھرتا ہے وہ ہے درمیانہ۔ وسط کا معنی درمیانہ، وہ عمومی طور پر جو ہمارے ذہنوں میں سنتے ہی جو معنی آتا ہے اس کے تناظر میں ترجمہ کیا جائے تو پھر یوں ہی بنتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، وہ اس لیے کہ اس امت سے پہلے کوئی 1.25 لاکھ امتیں گزر چکی ہیں، اور جو ہمارے نبی ہیں آقا علیہ السلام، ان کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں آقا علیہ السلام۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہمارے نبی آخری ہیں تو پھر امت بھی آخری ہوگی۔ تو ترتیب کے اعتبار سے اس امت کا نمبر وہ نہیں ہے جو ایک معروف معنی ہمارے ذہنوں میں وسط، لفظ وسط کا پایا جاتا ہے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے یہ امت آخری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امت وسط کا پھر کچھ اور بھی معنی ہوگا، صرف یہ معنی نہیں ہے کہ درمیانی امت۔ اور اس کے پھر قرآن حکیم کے کچھ مختلف مقامات پڑھے تو لفظ وسط مختلف معنی کے اندر آیا ہے۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ الحدید کی پہلی آیت پڑھی تھی تو اس میں نے ایک واقعہ اس کے ذیل میں سنایا تھا، وہ سورۃ القلم میں ہے۔ وہ 3 بھائی جب فصلیں کاٹنے کے لیے گئے تھے تو ان کی فصل جانے سے پہلے ہی جل چکی تھی۔ تو 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے باقی 2 بھائیوں سے یوں کہا تھا، وہ کہنے لگا قال اوسطہم، آیت نمبر 28 ہے، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون۔ وہ جو بھائی باقی 2 سے کلام کر رہا تھا تو قرآن فرماتا اوسطہم، وہ ان میں سے عدل پسند بھائی تھا۔ تو یہ جو لفظ ہے اوسط، یہ وسط سے نکلا۔ یہاں پر وسط کا معنی ہے عدل پسند۔ بولے کیا معنی ہے؟ عدل پسند۔ اب اس کا امپلیمنٹ پھر اس آیت پر کریں تو معنی یہ ہوگا، اللہ فرما رہا ہے جعلناکم امۃ وسطا، اے میرے محبوب کی امت
ہم نے تمہیں عدل پسند امت بنایا. تو پھر اس کا معنی امت وسط کا یہ ہوگا کہ یہ عدل کو پسند کرتی ہے، عدل پسند امت ہے، یہ اس کے مزاج میں شامل ہے. تو اب یہ دوسرا اس کا معنی نکلا ہے. اسی لفظ کا معنی آقا علیہ السلام کی ایک حدیث میں یوں بیان ہوا ہے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الاعمال اوسطها، سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن کے اندر میانہ روی پائی. اب یہاں پر اوسط کا معنی کیا بیان ہوا؟ میانہ روی. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے تناظر میں اگر اس کا ترجمہ کریں پھر یوں ہوگا جعلناکم امتا وسطا، اے امت مسلمہ ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا. وہ امت جن کے اعمال میں اعتدال ہے، توازن ہے، میانہ روی ہے. تو جمہور مفسرین کرام نے اس لفظ کا جب یہاں پر ترجمہ کیا تو یہی کیا ہے کہ یہ اعتدال والی امت ہے. کون سی امت ہے بولے؟ حضور شیخ الاسلام نے بھی یہی کیا. آپ نے یہ لکھا ہے اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا. تو وسط کا معنی ہے اعتدال، میانہ روی، توازن. اب آگے ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں؟ میں ہو سکتا ہے میں یہ کہوں کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اعتدال ہے، آپ میں سے پوچھ کر کریں گے کہ نہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہے. منہاج القرآن والے لوگ کہیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ اعتدال ہے. کوئی اور جماعت کھڑی ہو تو وہ کہیں کہ نہیں جو ہم کرتے ہیں وہ اعتدال ہے. تو اعتدال کا بھی تو کوئی نہ کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے، کوئی اس کا معیار، مسلمہ اصول جس کو ساری دنیا تسلیم کرے. اس کی بھی لغت کے جو آئمہ ہیں انہوں نے اعتدال کا معنی کیا ہے. یہ سننے والی بات. تو وہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے پوچھنے لگا ہوں کو باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں؟ کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ نہیں آ رہی. سب کو آ رہی؟ اچھا میں جو بات آگے کرنے لگا ہوں یہ اعتدال کی تعریف سنی. اعتدال کسے کہتے ہیں؟ لغت کے امام بیان کرتے ہیں کہ الاعتدال فضیلت، کہتے ہیں اعتدال ایک بہت بڑی خوبی ہے، ایک فضیلت ہے، ایک شان ہے، بین الرذیلت ہے، جو دو کم تر چیزوں کے درمیان چھپی ہوئی ہوتی ہے. اعتدال ایک خوبی ہے جو دو کم تر، دو ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان ہوتی ہے. وہ دو ناپسندیدہ چیزیں جنہیں اللہ نے بھی ناپسند کیا، اللہ کے رسول نے ناپسند کیا، اسلام ناپسند کرتا ہے، ان دو ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان والی کیفیت کو اعتدال کہتے ہیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک کا نام ہے افراط، دوسری کا نام ہے تفریط. بولے ذرا یہ لفظ، کیونکہ پوری گفتگو میں یہی لفظ اب استعمال ہوگی. پہلی کا نام افراط اور دوسرا تفریط. اب یہ کیا بلا ہے؟ افراط کسے کہتے ہیں؟ تفریط کسے کہتے ہیں؟ افراط کہتے ہیں کہ ایک مقرر کردہ حدود و قیود ان میں زیادتی کرنا، ان میں اضافہ کرنا، یا جوش میں، جذبات کے بہاؤ میں بہہ کے تو بندہ بہت آگے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں افراط. اور تفریط کہتے ہیں کہ مقرر کردہ حدود و قیود میں کمی کر دی جائے، بندہ بہت پیچھے رہ جائے. تو افراط کہتے ہیں آگے نکل جانا اور تفریط کہتے ہیں پیچھے رہ جانا. بس یہی گفتگو تھی، مشکل جو ہو گئی. اب آگے ساری بڑی دلچسپ گفتگو آ رہی ہے. تو اسلام جو ہے اس نے جو معاشرتی قدریں دی ان میں نہ افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے. ہمارا موضوع ہے معاشرتی رسومات، ان میں افراط و تفریط. اور بالخصوص ہم جو چیز بیان کریں گے وہ ہے شادی بیاہ جو ہے، اس کو ہم بیان کریں گے.
تو معاشرتی رسومات میں جو افراد و تفریق ہے، اس تناظر میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آج ہمارے ایک بزرگ تشریف نہیں لائے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، بڑا بارونق چہرہ ہے، تو سفید داڑھی اور پگڑی باندھتے ہیں، اجا تو میں نے ایک پوسٹ کی فیس بک پہ، تو انہوں نے کمنٹ کیے نیچے، خوبصورت کمنٹ تھی۔ اس تناظر میں پھر میں نے بھی آگے مطالعہ کر لیا کہ یہ بھی اس گفتگو کا ایک جہت نکل سکتی ہے کہ یہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے۔ مثلا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آج شلوار قمیض پہن کے آیا ہوں، تو میں میکسیمم وہ پہنتا ہوں جبہ، تو وہ جبہ جو ہے یہ ہمارا کلچر نہیں، ہمارے ملک کا کلچر شلوار قمیض ہے، اور کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اسلامی لباس ہے تو نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اسلامی لباس یہ اب اس کا امپلیمنٹ اس پر کریں یا جبے پر کریں، ایسا نہیں۔ اسلام کے اندر لباس کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کے اندر لباس اس کو کہتے ہیں جو مرد ہو یا عورت اس کے سطر کو اچھی طرح ڈھانپ دے، اس کو کہتے ہیں لباس۔ یہ ضرورت اگر شلوار قمیض پوری کر رہی ہے تو پھر یہی اسلامی لباس، یہ ضرورت اگر وہ جبہ پوری کرتا ہے تو پھر وہ اسلامی لباس، وہ ضرورت اگر پینٹ شرٹ پوری کرتی ہے تو وہی اسلامی لباس۔ تو لباس یہ علاقائی کلچر ہوتے ہیں، تو جب اسلام کسی علاقے میں جاتا ہے تو جو پہلے سے رائج شدہ کلچر یا رسم یا رواج ہوتے ہیں، یہ اس سوال پیدا ہوا کہ اسلام کیا کہتا ان کے بارے میں؟ کیا ان کو کلیتاً چھوڑ دو؟ کیا کلیتاً ان کو اپنائے رکھو؟ اس پر ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ایک دین کا سٹینڈرڈ ہے، ایک اصول ہے، جو میں نے ابتدا میں ایک لفظ بولا تھا، عمومی مزاج۔ بولے کیا؟ یہ بات بڑی سمجھے، عمومی مزاج۔ تو جو کلچر کی چیز اس عمومی مزاج کے ساتھ ٹکرائے گی وہ ختم ہو جائے گی، جو نہیں ٹکرائے گی اسلام بھی پھر نہیں کہتا کہ اس کو ختم کر، اس میں اسلام بھی لچک کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ مزاج کیا ہے؟ وہ مزاج یہ ہے، یہ حضور کی حدیث اکثر آقا فرماتے تھے صحابہ کو جب آپ بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے تو آپ یہی تعلیم دیتے، فرماتے صحابہ یسرو، جا کے لوگوں میں آسانیاں بیان کرنا، مشکلات بیان نہ کرنا، یسرو ولا توسرو، آسانیاں بیان کرنا، تنگیاں بیان نہ کرنا، بشرو اور ولا تنفر، اور پھر حضور فرماتے خوشخبریاں لوگوں کو سنانا، اور کہیں تنگیاں سنا کے لوگوں کو اسلام سے متنفر نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام کا عمومی مزاج۔ اب کلچر کی، ثقافت کی، رسم و رواج کی جو شے اس عمومی مزاج کے ساتھ ٹکرائے گی وہ ختم ہو جائے گی۔ مثلا میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں، آقا علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ آپ بیشتر آپ جو کی روٹی تناول فرماتے تھے، ایسا ہی ہے، اس کو جو عام ہوتے تھے، سستے بھی ہوتے تھے۔ اب کوئی کہے جیل سیٹی کے اندر آ کے کہ میں نے یہی سنت پوری کرنی ہے، وہ جو ملے گی کہیں سے نہیں۔ اب اس سنت کو پورا کرتے کرتے آپ تکلف کا شکار ہو جائیں۔ غریب بندہ وہ کہے کہ میری روٹی کھا لیں تو میں روٹی دے سکتا ہوں، آپ کہنے میں نے وہی کھانی ہے، تو یہ آ جائے گا تکلف۔ بولے کیا آ جائے گا؟ یہ تکلف ہے۔ اس لیے آقا فرماتے یسرو یسرو، آسانیاں جا کے بیان کرو، تنگیاں نہ بیان کیا کرو جا کے۔ یہ ہے کہ عمومی مزاج۔ تو کلچر اور ثقافت اور رسم و رواج، اس میں جو شے اس مزاج کے ساتھ ٹکرائے گی وہ ختم ہو جائے گی، اور جو نہیں ٹکراتی اسلام بھی نہیں کہتا کہ اس کو ختم کرنا۔ اب اس ضمن میں آپ کو میں 2-4 دلیلیں دیتا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز، آپ کبھی سورۃ المائدہ پڑھیں، یہ ہے 5ویں سورہ ہے اور اس کی آیت ہے 89۔ قسم کا کفارہ بیان ہوا اس میں،
بولے کیا بیان ہوا ہے؟ قسم کا کفارہ. آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اس طرح قسم اٹھاتے ہیں. تو زندگی میں کبھی موقع آ جائے قسم توڑنے کا، تو جو قسم توڑ رہا ہے اس پر اللہ کی طرف سے ایک جرمانہ عائد ہوتا ہے. جرمانہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا لفظ اردو میں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں کفارہ. وہ کفارہ کتنا ہے؟ فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین. فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ ہے کفارہ. کھانا کتنا کھلائیں؟ فرمایا من اوسط، درمیانی درجے کا، درمیانی درجے کا کھانا کھلائیں. اب میری سیلری اگر 20,000 ہے تو میرا درمیانہ درجہ تو 20,000 کے مطابق ہی ہوگا. پروفیسر سلیم صاحب کی اگر سیلری 2 لاکھ ہے تو ان کا درمیانہ درجہ 2 لاکھ کی مناسبت سے ہوگا. کسی اور صاحب کی سیلری اگر 10 لاکھ ہے تو اس کا درمیانہ درجہ اس کی سیلری کی مناسبت سے ہوگا. اب اس میں ابہام آ گیا کہ درمیانے درجے کی جو کمیت اور مقدار ہے اس کو متعین کون کرے گا؟ اس پر امام ابو داؤد وہ صحابہ کرام کا ایک قول نقل کرتے ہیں، صحابہ ستہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں ان ذالک مقدر، یہ جو کفارے کی کمیت ہے کہ درمیانی درجے کا کھانا بالعرف، یہ اس زمانے کا رسم و رواج متعین کرے کہ اس علاقے میں اس زمانے میں لوگ درمیانہ درجے کا کھانا کسے کہتے ہیں. لا بشرع، شریعت متعین نہیں کرے گی. شریعت نے حکم دے دیا جس اتنا کہ درمیانی درجے کا کھانا کھلاؤ. اب درمیانے درجے کا کھانا اس علاقے کے رسم و رواج کے مطابق متعین کیا جاتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بات آپ نے ہمیں کیوں سنائی ہے؟ سنائی اس لیے ہے کہ رسم و رواج کو اسلام کلیتاً نظر انداز نہیں کرتا، اور نہ ہی رسم و رواج کی آڑ میں گھر میں ساری غلاظت اکٹھی کرنے کا حکم دیتا. اس پر ایک اور چیز سن لیں. اب ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی. بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیوی نے ایک دن، یہ بات ہم نے ایک دو دفعہ میں نے اور بھی کی، تو کچھ احباب کہنے لگے جب خواتین بیٹھے ہوں تو یہ نہ سنایا کر. تو خیر سن لیں ذوق والی بات. تو ان کی بیوی عتبہ بنت ان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ جو آقا کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتی ہے حضور میرا شوہر مجھے خرچہ پورا نہیں دیتا، میں گھر کے کچن کے معاملات کیسے چلاؤں؟ کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں اس کو نہ بتایا کروں اور اس کی جیب میں سے نکال لیا، تو پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں یہ چوری کے زمرے میں نہ آ جائے. تو حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نکال لیا کر؟ فرمایا خذی، نکال لیا کر. تو حضور کیا سارا کچھ نکال لیا کرو؟ فرمایا نہیں، ما یکفیک و والدک، جتنے پیسے کے اندر تیرے گھر کے اخراجات آسانی سے چل سکتے ہیں اتنا بغیر بتائے شوہر کو جیب سے نکالنا تیرے لیے جائز. اور آگے ایک لفظ بولا حضور نے، فرمایا بالمعروف. فرمایا عرف، رسم و رواج اور زمانے کا جو ایک رواج ہے کہ شوہر اتنا خرچہ اپنی بیوی کو دینا ضروری ہے، فرمایا عرف کے مطابق اتنا خرچہ بغیر بتائے اس کی جیب میں سے نکال لیا. اس کا بھی وہی نتیجہ نکلا جو میں نے پہلے نکالا. پتہ یہ چلا کہ رسم و رواج کو نہ ہی تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی رسم و رواج کی آڑ میں ناجائز چیزوں کو ہم اپنا سکتے ہیں. اب اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ جملہ سنا کے اس مقام پہ چاروں امام لکھتے ہیں، یہ جو قانون ساز ہمارے ادارے ہیں حنابلہ، احناف، مالکیہ، شوافی، یہ لکھتے ہیں لیس للمفتی ولا للقاضی، کسی مفتی قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ فتویٰ لکھے تو فتویٰ لکھے ہوئے اپنے زمانے کے رسم و رواج کو نظر انداز کر دے. یہ کسی مفتی قاضی کے لیے جائز نہیں.
تو رسم و رواج بھی کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، مگر نہ ہی تو کلیتاً اسلام رد کرتا ہے یہ رسم و رواج کو، اور نہ ہی رسم و رواج کی آڑ میں جائز ناجائز سب چیزوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ تو ہوگی گفتگو کی فاؤنڈیشن، آگے پھر تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اس کے اندر بھی جتنی باتیں ہوں گی تو ہم نے جو چیزیں بیان کرنی ہے اس کے ساتھ وہ بیان کرنی ہے شادی بیاہ۔ بولے کیا ہے؟ شادی بیاہ۔ تھوڑی سی اب گرمی کم ہوگی تو شروع ہو جائیں گے، بلکہ آج کل لوگ نہیں دیکھتے موسم وغیرہ، تو جو ہی دیکھتے ہیں تو تھوڑے وہ بھاؤ کم ہو گئے تو شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو میں جو بات بتانے لگا ہوں کہ اس کے تناظر میں آگے ہم نے شادی اور بیاہ کو دیکھنا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی رسم و رواج ہیں جن کو ہم نے نہیں اپنانا تھا اور ہم اپنائے بیٹھے ہیں، برادریوں کی جذباتی زنجیروں میں جکڑ گئے، اور جن کو ہم نے اپنانا تھا لیکن نہیں اپنایا۔ تو اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ جو ہے نا شادی کا لفظ، یہ قرآنی لفظ نہیں ہے، یہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں شادی کے لیے لفظ آیا ہے نکاح۔ خود اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ نکاح کرو عورتوں کے ساتھ۔ حکم کس کا بولے؟ اللہ کا ہے، اور جنس بھی ساتھ بتا دیا کہ کرنا کس سے ہے۔ بسا اوقات جب عیاشی کی اور دولت کا خمار چڑھتا ہے تو ہم دین کی قدروں کو ہی پامال کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، یہ حکم خدا نے دیا۔ پہلا نکاح روح زمین پر جو ہوا وہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ہے۔ یہ پہلا نکاح ہے، یہ زمین پہ نہیں ہوا، چاند پہ نہیں ہوا، مریخ پہ نہیں ہوا، مشتری پہ نہیں ہوا، نیپچون پہ نہیں ہوا۔ تو آپ کہیں گے ہوا کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ پہلا نکاح کائنات کا یہ جنت میں ہوا، اور اس حساب سے پھر جو میاں بیوی کا رشتہ پھر یہ کیا بنا؟ بولے جنتی رشتہ ہے، یہ جنت سے آیا ہے، جنت ہی جائے۔ باقی سارے رشتے زمینی ہیں، ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، بہو کا، ناند جٹھانی، دیور جیٹ بیٹ، یہ سارے رشتے زمینی ہیں، جنت سے ہی آیا، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اور اگلی بات سورہ زخرف کی کبھی آیت نمبر 70 پڑھے، اس میں ایک اور لطیف اشارہ کیا، فرمایا جب یوم معاشر بپا ہوگا تو اللہ فرمائے گا ادخلوا الجنہ انتم، اے مردو جنت میں داخل ہو جاؤ، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ جنت سے آیا ہے اور جنت میں جائے گا۔ یہی وجہ اس رشتے میں دراڑ آ جائے وہ اللہ کو پسند نہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس رشتے کی سیکورٹی کے لیے، اس رشتے کے تحفظ کے لیے ایک باڑ لگائی گئی۔ کتنی مضبوط باڑ ہے وہ حضور اسلام کی اس فرمان کو سن لیں، اس کا مفہوم مخالف سے بھی لے آئیں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضور اسلام نے فرمایا بغیر قصور کے اگر کسی نے کسی کی بیٹی کو طلاق دی، بغیر قصور کے اگر کسی نے کسی کی بیٹی کو کیا دی؟ طلاق دی، یا طلاق کا کوئی بندہ موجب بن گیا، وہ موجب ساس صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ موجب سسر بھی ہو سکتا ہے، دیور جیٹھ نندے جٹھانیاں پڑوسی، اور وہ بدقماش طبیعتوں کے مالک جن کو کسی شریف ذاتی کا نمبر مل گیا اور بلیک میل کی اور نتیجہ طلاق کی شکل میں نکلا، یا علاقے کا کوئی سیاسی کھڑپین، یا وہ عزی نویس جس کی قلم طلاق کے ثلاثہ سے لفظ لکھتی کوئی نہیں نیچے، یہ وہ سارے طبیعتیں جو کسی کی طلاق کا موجب بنی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شرک کے بعد بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے بغیر قصور کے کسی کی بیٹی کو طلاق دے۔ اب اس کا مفہوم مخالف ذہن میں لے آئیں تو آپ کو جو میں نے بات کہی ہے کہ
کہ اس جنتی رشتے کے ارد گرد سیکورٹی کا انتظام کیا گیا ہے، تحفظ دیا ہے تاکہ یہ نہ ٹوٹے۔ اور پھر آگے آقا علیہ السلام کی احادیث کی مبارکہ کی روشنی میں علماء بیٹھے ہیں، تائید کریں گے اس بات کی، اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، ویسے تو کہا کہ حد تک غصہ کریں کہ اس کو نبھائیں، اس رشتے کو کیا کریں؟ نبھائیں۔ ہمارے یہاں تو نمک زیادہ ہو جائے ہنڈیا میں تو رشتے ٹوٹتے ہیں، طلاق دی جاتی ہے۔ کپڑے دھوئے انہوں نے، داغ رہ گیا تو طلاق دے دی، کہ کپڑوں پہ داغ تھا تو طلاق ہو گئی۔ ایسی ایسی باتوں، چھوٹی چھوٹی باتوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہوں، آپ کے پاس ایک بندہ شکایت لے کے آیا بیوی کی، اس نے دستک دی تو آپ نے دروازہ نہ کھولا، اس کے کانوں میں کوئی آواز آئی تو اس نے جب کان ساتھ لگائے دروازے کے تو پتہ چلا کہ ان کی جو زوجہ تھی وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، اور آگے سے ریاکشن نہیں تھا، آگے سے سرخم تسلیم تھا، آگے سے یعنی خاموشی تھی۔ وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ میں جس شے کی شکایت لے کے آیا ہوں وہ اسی معاملے کا خود شکار ہے، تو میری شکایت کیسے دور کریں گے؟ آپ نے دروازہ کھول دیا، جاتا ہوا دیکھ لیا کہ فلاں بندہ ہے، آواز نہیں دی کیونکہ آوازیں ایسے دینا یہ تہذیب کے خلاف ہوتا ہے۔ دوسرے دن آپ نے اس کو کہا کہ دروازہ تو میں نے کھول دیا تھا، تو بتاؤ کیا معاملہ تھا؟ تو پہلے تو اس نے نہ بتایا، لیکن جب آپ نے اصرار کیا تو اس نے کہا میں یہ معاملہ لے کے آیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ کے اندر کلاس ہو رہی ہے تو پھر میں چلا گیا۔ آگے آپ نے فرمایا، یہ لفظ سنیں، فرمایا کہ جو آقا کی زبان سے میرے بارے میں تم سنتے رہتے ہو، کبھی حضور فرما رہے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کبھی حضور فرما رہے میں کس گلی سے گزر جاتا جو تو 40 روز اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ فرمایا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ جو میری بیوی ہے یہ زبان کی تیز ہے، مگر میں رشتہ نہیں توڑتا، اس رشتے کو قائم رکھتا ہوں۔ وہ جو میں اس کی بد زبانی پہ صبر کرتا ہوں، اللہ میرے روحانی مقامات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ نبھانے والے تو رشتے کو یوں نبھاتے ہیں، ہم نمک کی زیادتی پہ رشتوں کو توڑتے ہیں، اور توڑتے بھی کیسے ہیں؟ کہتے ہیں 70 طلاقیں اکٹھی، 80 طلاقیں اکٹھی، یہ ہم کرتے ہیں، اور بعد میں پھر علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم بتائیں کوئی مسئلہ، تو جب 70-80 اکٹھی دے دی آپ نے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اور پھر رجوع لوگ کسی اور طرف کر لیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ نہیں ابھی ہے، حالانکہ واللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے۔ جب طلاق کٹھی کسی نے دین دے دی ہے گناہ، مگر وہ واقع ہو جائیں گی۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی وہ صرف اپنے نظریے کی پروموشن کا مسئلہ ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی نہیں ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ تو پھر ماسی بیڑا باندھے گا نا، صبح 3 طلاقیں دیں، شام کو اکٹھے ہو جائیں، اگلے دن پھر 3 طلاقیں دیں، پھر شام کو، اس طرح معاشرہ تسبیح کے ٹوٹی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتا۔ تو خیر بتانا یہ مقصد ہے، ضمن یہ باتیں بتائیں، یہ تربیت والی باتیں تھیں، تو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے اور جنت ہی جائے گا۔ اس رشتے کی جو ابتدا ہے وہ ہوتی ہے تلاش سے۔ کیا لفظ بولا؟ تلاش، اس سے اس رشتے کی ابتدا ہوتی ہے۔ بچی بچہ جوان ہو گئے تو جو بچی والے ہیں ان کو تلاش بچے کی ہے، بچے والوں کو تلاش بچی کی ہے۔ جب وہ تلاش کرتے ہیں تو لڑکے والوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ لڑکی ایسی ملے، برادری میچ کرتی ہو، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، جاب کرتی ہو، اس کے والدین کروڑوں کا جہیز دینے کی سخت رکھتے ہو، اس طرح کا ایک کرائٹیریا، اور اس کرائٹیریے میں کہیں افراط ہے کہیں تفریط ہے۔ اسی طرح جو لڑکی والے ہیں ان کے ذہن میں بھی ایک خاص نقشہ ہوتا ہے کہ ایسا لڑکا ہونا چاہیے، اس تلاش میں بھی کہیں افراط کہیں تفریط، اس افراط اور تفریط کا شکار ہو کے 40 سال عمر ہوگی بچیوں کی اور بچوں کی، ان کو رشتہ نہیں ملا، اور جب عمر ایک حد سے کراس کر جاتی ہے پھر ایک اور دروازہ کھلتا جس کا نام بے حیائی اور بدکاری۔ اور اگر پھر کوئی کہتا ہے یہ قصوروار، کوئی کہتا ہے یہ قصوروار صرف وہ سوچ ہے جس سوچ نے اسلام کی قدروں کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔
حضور نے فرمایا جب بیٹی بیٹا بالغ ہو جائے تو ان کی شادی جلدی کر دو۔ اچھا وہ جو تلاش ہے ایک کرائٹیریا حضور نے بھی دیا، وہ افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأ لاربع، فرمایا 4 چیزیں لڑکے والے لڑکی میں دیکھیں، لڑکی والے لڑکے والوں میں دیکھیں۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ فرمایا لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ اب ظرف دیکھیں، آقا کی رحمت دیکھیں، آقا نے ان چیزوں کی بھی نفی نہیں کی، فرمایا مال بھی دیکھو، ولحسبہا برادری بھی دیکھو، جمالہا خوبصورتی بھی دیکھو، والدینہا دین بھی دیکھو، مگر ان ساری چیزوں پر جس شے کو ترجیح دینی ہے فاظفر بذات الدین، فرمایا دین کو ان ساری چیزوں پر ترجیح دینی۔ یعنی مال میں کمی رہ گئی تو گزارا ہو جائے گا، برادری میں اونچ نیچ ہو گئی تو گزارا ہو جائے گا، خوبصورتی میں اونچ نیچ ہو گئی تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر دین اس میں کہیں کمی رہ گئی تو فرمایا پھر یہ جو شادی کا سورج چڑھا جس کو تم نے اپنے دین کے تابع نہیں کیا، اس سورج کو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی گرین لگ جائے، لیکن جو خوشیاں شریعت کے تابع ہو جاتی ہیں ان کو کبھی گرین نہیں لگتی۔ تو ایک یہ چیز تھی جس کو افراط و تفریط سے نکالا ہے۔ تو اگر اجازت دیں 11:30 تو ہو گئے ہیں، 1-2 چیزیں اور بیان کر دیں جی، صرف 1-2 چیزیں ہوں۔ اس کے بعد اگلی ایک چیز آتی ہے جس کو بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ نکاح جو ہے نکاح یہ آسان ہے۔ شریعت میں اسلام میں نکاح آسان ہے، اور بدلے میں شریعت نے جس شے کو مشکل کیا وہ ہے بدکاری، بے حیائی، اس کو مشکل کیا ہے۔ شریعت نے نکاح کو آسان کیا، یہ ہماری برادری کے رسم و رواج نے نکاح کو مشکل کیا۔ جو ہی کسی کے بیٹی بیٹا جوان ہوتا ہے تو بیٹی والوں کی تو رات کو بیچاروں کو نیند ہی نہیں آتی کہ کروڑوں کا جہیز نہ دیا تو ہمارا ظالم سماج اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں مبارک نہیں دی جاتی، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ پریشان اس وجہ سے نہیں ہوتی، اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ بیٹی کا وجود شرمندگی کا باعث بنا، وہ پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ ظالم ہے، یہ ظالم سماج ہے، میری اپنی برادری اس کو کروڑوں کے جہیز کے بغیر قبول نہیں کرے گی۔ پہلے دن سے مائیں پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں جوڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ بیٹی کو باعزت ہم نے گھر سے رخصت کرنا، ان کو پتہ ہے یہ ظالم سماج ہے ہمارا، نکاح ہم نے مشکل بنا رکھا۔ شریعت میں تو آسان تھا، ہم نے مشکل بنایا۔ آسان کتنا تھا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرد اٹھا حضور کی بات، صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا حضور نہ، ایک خاتون اٹھی حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی تھی حضور میرا نکاح کروا دیں۔ وہ یہ بات کر کے بیٹھی تو دوسری سائڈ پہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا حضور میرا کروا دیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضور کی نشستیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک سائڈ پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سائڈ پر مرد بیٹھے۔ 1400 سال بعد یہ کلچر دوبارہ اگر کسی نے زندہ کیا تو اس کا نام تحریک منہاج القرآن۔ میلاد ہو یا اعتکاف ہو، درس قرآن ہو یا کوئی نشست ہو، اس وقت تک حضور شیخ الاسلام کے چہرے پہ رونق ہی نہیں آتی جب تک اس مجلس میں جس طرح تربیت کی خیرات مردوں کو مل رہی ہے اسی طرح تربیت کی خیرات خواتین کو نہ مل۔ تو حضور کی مجلسیں ایسی ہوتی تھی، تو اس نے کہا حضور میرا نکاح کروائیں، تو آپ نے فرمایا کوئی جہیز دینے کے لیے پیسے ہیں تیری جیب؟ اس نے عرض کیا حضور نہیں۔ فرمایا کوئی اور چیز؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ فرمایا گھر جاؤ، کوئی چیز گھر سے ملتی ہے تو لے آؤ۔ وہ آیا تو خالی ہاتھ، اس نے عرض کیا حضور تن پر کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لفظ سنتے جائیں آگے۔ حضور نے فرمایا اچھا سونے کی چاندی کی انگوٹھی نہ ہی صحیح، لوہے کی انگوٹھی تو پہنا لو گے؟ اس نے اس پر بھی عرض کیا حضور نہیں، میرے اندر سکت نہیں۔
آقا اسلام نے پوچھا تمہیں قرآن آتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن آتا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور آتا۔ فرمایا اس کو سکھا دینا، اس کے بدلے میں تیرا نکاح اس سے کروا دوں۔ اب بتائیں نکاح آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو آسان ہے۔ نکاح عبادت ہے، اور عبادت اگر مشکل ہو جائے تو پھر امیر ہی کریں گے، غریب کیسے کریں گے؟ مشکل عبادت ایک ہی ہے، وہ ہے حج۔ اس کو اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ کرے، باقی نماز، روزہ، نکاح یہ ساری چیزیں عبادت ہے، امیر بھی کرے غریب بھی کرے۔ تو نکاح بھی عبادت ہے، امیر بھی کرے غریب بھی کرے۔ لمبی چوڑی برات کی ضرورت بھی نہیں ہے، لمبی چوڑی ویسے سخت ہے تو لے جانا، لیکن کیونکہ جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے نکاح کا، اس میں دولہا اور دلہن ان کے علاوہ لوگوں کی موجودگی ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گواہ۔ تو منیمم وہ بارات جن کی موجودگی میں شریعت کہتا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ ان کا نکاح حلال ہو گیا، وہ کتنی تعداد ہے؟ دو عاقل بالغ گواہ موجود ہوں تو نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ اب بتائیں یہ نکاح آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہم نے اس کو مشکل کیا، یہ تو آسان تھا۔ شریعت نے مشکل اس کو کیا بدکاری۔ پہلے تو یہ فرمایا ذالک حرم ذالک علی المؤمنین، بدکاری مسلمانوں پر حرام ہے۔ پھر فرمایا ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں جب یہ کہا اس کے قریب نہیں جانا، اس کا مطلب ہے ہر وہ بات جس کا اینڈ بدکاری نکلے، جس کا نتیجہ بدکاری ہو، وہ چیزیں حرام ہیں۔ آج کے دور میں ترجمہ کریں تو یوٹیوب کا گند، فیس بک کا گند، گندی تصویریں، فوش تصویریں، وہ ویڈیو کلپ، بلیئر کے پھٹے، چرس اور شراب کے کلب، اور یہ تھڑے چوک اور یہ گندے گندے خیالات، تصورات، گندی باتیں جن کو بندہ ہنس لیتا ہے اور ایک تسکین ملتی ہے، یا بندہ اس تسکین کو، اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرتا ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا ولا تقربوا الزنا، یہ مسلمانوں پر حرام۔ بس محتاط انداز میں بتا دی۔ دیکھیں جب والدین نے اس پر بولیں گے، اساتذہ نے بھی آنکھیں بند کر لی، کوئی کون بتائے گا؟ کسی نہ کسی نے تو بتانی ہے۔ تو وہ خیالات، وہ تصورات، وہ باتیں جن کا اینڈ بدکاری کی شکل میں سامنے آ جا، فرمایا ولا تقربوا الزنا، ان کے قریب بھی نہیں۔ پنجابی میں ترجمہ کریں تو بنے گا جس پنڈ نہیں جانا ادا نہ، ادا راہ بھی نہیں پوچھنا، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ اب جس بات پہ اب اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے اگلے درس قرآن کو یہ بات بیان کریں گے۔ تو اگلی چیز جس پہ اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک چیز جس کی اصلاح ضروری ہے وہ ہے تیل مہندی۔ بولے کیا ہے؟ تیل مہندی، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ یہ جو تیل مہندی ہے یہ ہوتی ہے بارات سے ایک دن قبل تیل مہندی، اور اس میں بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 10 دن پہلے ڈھولک رکھ لیا جاتا ہے گھر میں، اور آج خالہ جا رہی ہے گیتوں کے لیے، اور آج پھپھو جا رہی ہے، چاچا جا رہا ہے، تایا کہتا ہے ہمارا پاجی سسٹم ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اسپیشل قسم کے یلو کلر کے سوٹ سلوائے جاتے ہیں، اور جن کے پاس حرام کی کمائی زیادہ ہے، چرس شراب بیچ کے یا کرپشن کر کے، وہ لوگ پھر پروفیشنل گانے والے یا والیاں بھی بلا لیتے ہیں۔ نہیں تو پھر انڈیا کے گانے تو کہیں نہیں کہ ساؤنڈ لگا کے وہ لگا لیں، اور پھر آپ اختلاط ہوتا ہے، مردوں اور عورتوں کا کٹھے پھر ناچتے ہیں، اور ایک لفظ کے پردے میں ہم نے سارا کچھ چھپا دیا، کزن، اس میں سارا کچھ چھپا دیا اور جائز کر دیا، اور غیرت مند باپ اور غیرت مند ماں۔ اب اس کا مفہوم مخالفت لفظ تو نہیں بول سکتے، نہ ہماری طبیعت ہے نہ ہماری تربیت ہے، یہ تو تنزل کہہ رہا ہوں۔ غیرت مند ماں اور باپ دونوں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے، ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، نہیں روکتے۔
شرم ہوتی تو چلو میں پانی ڈال کے ڈوب کے مر جاتے. شریعت نے یہ کہا. علامہ اقبال نے ہماری اس بے حمیتی کی ترجمانی یوں کی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہر حدیں ہم پار کر گئے, ساری حدیں. کوئی کہہ دے کہ بھئی علامہ صاحب پھر اس دن صفے بچھا کے بیٹھ کے پتہ چلے کہ ختم کل پڑھ رہے ہیں, بھئی یہ کس نے کہا؟ ہم نے تو افراط و تفریط کی نشاندہی کی. اسلام خوشی کی کیفیات سیلیبریٹ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور غمی کی بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتی آقا نے فرمایا اعلنوا النکاح, فرمایا نکاح کا اعلان کرو. کیسے؟ فرمایا بالدف والصوت, فرمایا دف کے ساتھ اور خوبصورت آواز کے ساتھ نکاح کا اعلان کرو. تو آپ اس دن محفل نعت کریں, محفل میلاد کریں, تو کیا جو محفل میلاد کرتے ہیں ان کی شادیاں بولی ہوئی؟ بولے نا, ان کی بھی ہوئی ہیں, ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں. پھر کہتے ہیں وہ ناک کٹ جائے گی برادری میں. تو اس پر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں پھر ایک ہی طریقہ ہے, ناک یا برادری میں رکھ لو تو یا ادھر رکھ لو. برادری میں رکھو گے تو اللہ کے ہاں کٹ جائے گی, اللہ کے ہاں رکھو گے تو ادھر کٹ جائے گی. اور پھر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ویسے کٹنا کٹانا کچھ نہیں ہے, یہ ہمارے دل کا اتار چڑھا. اور چلتے چلتے میں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک بات بتانے لگا. جب آپ مردہ قبر میں رکھ کے آتے ہیں, ہماری خواتین جو بہنیں ہیں یہ گزارے نہیں اس طرح, خواتین جنازے میں تو نہیں جاتی, تو تدفین میں تو مرد دیکھتے ہیں قبر, پورا وہ پروسیس دیکھتے ہیں, وہ قبر جو ہوتی ہے. تو جب آپ قبر میں کسی مردے کو رکھ کے آتے ہیں نا, ضروری نہیں کہ باہر گرمی ہے تو اندر بھی گرمی ہوگی, باہر سردی ہے تو اندر بھی سردی ہوگی. ہو سکتا ہے باہر موسم گرما اور اندر موسم سرما شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے باہر موسم خزاں ہو تو اندر موسم بہار شروع ہو جائے. آپ جب مردے کو رکھ کے آتے ہیں نا قبر میں, تو 2 سے 3 دن بعد کیڑا اس جسم کو کھانے کا آغاز کرتا ہے. کیڑا اس جسم کو کھاتا ہے, اور جہاں سے آغاز کرتا جسم کے جس عضو سے, وہ ناک ہے. اس ناک سے کیڑا آغاز کرتا ہے اس مردے کو کھانے. یہ جو ناک ہمیں ٹکنے نہیں دیتی, اور اس نے شریعت کے احکامات ہمیں اپنانے نہیں دیے, ناک کٹ جائے گی. اس کا صحیح پتہ تو قبر میں جا کے لگے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ ایک یہ بھی ہے, بڑے بڑے لوگ ایسے آپ نے بھی سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا 3 دن تو کیا 10 صدیاں گزر گئی قبر کے اندر, ان کا جسم تو کجا, ان کے کفن میلے بھی نہیں ہوئے. جیسے کسی شاعر نے کہا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نے اپنی آنکھوں سے, میں مظفر آباد درس رفاع قرآن کے لیے جاتا تھا پچھلے دنوں میں, یہاں آنے سے پہلے, تو DHQ کے سامنے سائیں جمعہ سرکار کا مزار ہے. آپ بھی اگر جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا, بالکل برلبے روڈ اور دریا کے کنارے پہ. 100 کرونا سے پہلے 117 سال وہ پہلے فوت ہوئے, ان کو دفن کیا گیا. اور مسلسل پانی کی لہریں لگنے کے ساتھ ایک دن ان کا پورا آدھا مزار گر گیا, آدھی قبر گر گئی, اور وہ نظر آ رہے تھے. ریسکیو کیا گیا, ان کو نکالا, تو محکمہ اوقاف کے تمام علماء نے ان کو دیکھا, ان کی زیارت کی, ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور باہر نکالا. 117 سال بعد بھی ان کا کفن دودھ کی طرح سفید, اور 2 ماہ انہوں نے شیشے کے تابوت میں بند کر کے رکھا. تو میں جب ہفتے بعد گیا پتا چلا تو ہم نے اس کی زیارت کی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غمیاں, اپنی خوشیاں, شادی بیاہ معاشرتی رسم و رواج برادری کی بجائے مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین کے تابع کر دیے. جنہوں نے اپنی ایک ایک سانس اللہ کے دین کے تابع کر دی, ان کو یہاں بھی بقا ہے, قبر میں بھی بقا ہے, ان کو آخرت میں بھی بقا ہے. بقا انہی کو ملتی ہے.
انہی کی خوشیوں کو اللہ پکا دیتا ہے، جن کی خوشیاں، جن کی غمیاں، جن کی ایک ایک سانس اللہ کے دین کے تعمیر ہو جاتی ہے۔ اور جس پلیٹ فارم سے یہ موضوع آپ سن رہے ہیں، یہ اسی کا خاصہ ہے، اس پلیٹ فارم تحریک منہاج القرآن، جو افراط سے بھی پاک، تفریح سے بھی پاک۔ خدا کی قسم روئے زمین پہ کسی ملک چلے جائیں آپ منہاج القرآن کا نام لیں، سننے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ذہن میں منہاج القرآن کے ساتھ یہ لفظ ضرور آئے گا، امتم وسطا، اعتدال والی تحریک، توازن والی تحریک۔ ہم نے تو سیاست بھی کی ہے تو اس میں بھی افراط و تفریط نہیں کی، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ گئے، اور اگر حد سے آگے بڑھ جاتے تو یہ کون لکھتا؟ قرآن انسائکلوپیڈیا کون لکھتا؟ وہ پیچھے آپ کے سٹال پہ کتابیں پڑھی ہیں، وہ تو ایک جز ہے، ہزار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں سے 700 کتابیں چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں، وہ کون لکھتا ہے؟ لہذا اگر آج کے دور کے اندر کسی نے امت واسطہ کی جھلک دیکھنی ہو تو وہ حضور شیخ الاسلام کے قلم کو دیکھے، حضور شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھے۔ آئیں ہم اپنے جو شب و روز کے معاملات میں افراط و تفریط ہے ان کو نکال کے اپنی زندگی کو دین کے تابع کریں۔ کس کے تابع کریں؟ دین کے تابع کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ قدم قدم پہ ایمان کی بہاریں اور خوشیوں کی بہاریں ملے گی۔ موضوع ختم نہیں ہوا، ٹائم ختم ہو گیا، اگلی دفعہ انشاءاللہ تیل مہندی سے آگے پھر بارات لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ بیان تبھی کرنا ہے جب یہ حال بھرا ہوگا، ورنہ میں پھر موضوع کوئی اور لے لوں گا، بدل لوں گا میں بھی موضوع۔ تو آپ کو یقین دہانی دلاتے ہیں جی۔ تو ویسے بہنوں سے یہ توقع نہیں تھی، پہلے تو مردوں سے زیادہ آتی تھی، آج انہوں نے بھی اپنی تعداد کم ہی رکھی۔ تو سب سے گزارش ہے کہ اگلی دفعہ آئیں، 5 10 احباب کو ساتھ لے کے۔ اس وقت معاشرے کی تربیت کی بہت ضرورت ہے، مستفی معاشرہ بنے گا ہی تب جب ہم اپنا سب کچھ قرآن کے تابع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔